درود پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق ہے 14ویں پارے کا 19واں رکوع اور سورہ نحل کا 13واں رکوع۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ رب العزت یأمر حکم دیتے ہیں بالعدل عدل کا، والاحسان اور احسان کا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى اور قرابت داروں کو دینے کا، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ اور فحشاء بے حیائی سے، والمنکر برائی سے، والبغی اور ظلم و زیادتی سے منع کرنے کا۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ رب العزت تمہیں نصیحت فرماتے ہیں لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ کے بارے میں لکھا ہے یہ قرآن کریم کی جامع ترین آیت مبارکہ ہے۔ اس کے شان نزول کے حوالے سے ایک دو واقعات لکھے ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صحابی ہیں حضرت اقسم ابن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنی قوم کے سردار تھے۔ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اطلاع ملی تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احوال لینے چاہیے، جائزہ لینا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ جی آپ سردار ہیں، آپ کا خود جانا مناسب نہیں، اپنی طرف سے کوئی نمائندہ بھیج دیں۔ چنانچہ انہوں نے 2 آدمیوں کو بھیجا اور انہوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 سوال رکھے، من انتا وما انتا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون ہیں اور کیا ہیں، یعنی کون ہے، دعویٰ کیا کر رہے ہیں اور کیا لے کر آئے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، محمد ابن عبداللہ ہوں۔ اور دوسری بات کے جواب میں کہ میں کیا چاہتا ہوں، مجھے کیا پیغام دے کر بھیجا گیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی۔ جب ان دونوں قاصدوں نے یہ آیت مبارکہ اپنے سردار کو سنائی تو اس نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکارم اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں۔ پھر اس نے خود بھی اسلام قبول کیا اور اپنے لوگوں سے کہا کہ اس ہستی کے اس پر ایمان لانے کے لیے، اس کے معاون اور مددگار بننے کے لیے پہل کرو، پیچھے نہ رہ جانا، تابع نہ رہ جانا۔ دوسرا واقعہ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ شروع میں تو میں نے بس ویسے ہی چل چلاؤ میں ایمان قبول کر لیا، لیکن پوری طرح سے اسلام میرے دل میں راسخ نہیں ہوا تھا۔ ایک موقع پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اور وحی کے نزول کے آثار ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس موقع پر جو آیت مبارکہ نازل ہوئی وہ آیت مبارکہ یہ تھی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ تو اس کی وجہ سے اسلام میرے دل میں راسخ ہو گیا، اس کی وجہ سے مجھے اسلام کے معاملے میں شرح صدر نصیب ہو گیا۔ تو یہ آیت مبارکہ ایسی جامع آیت مبارکہ ہے جس میں 3 چیزوں کا حکم، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ پہلی چیز ہے عدل۔ عدل کس کو کہتے ہیں؟ برابری کو کہتے ہیں، اعتدال کو کہتے ہیں، افراط و تفرید سے بچنے کا نام عدل ہے۔ اور یہ عدل ہر معاملے میں درمیانہ راستہ اختیار کرنے کا نام عدل ہے، اعتدال ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت وسط بنایا۔ بعض رات نے لکھا ہے کہ ظاہر و باطن کی برابری، یعنی جیسا ظاہر ہے ویسا باطن ہو، اس کا نام عدل ہے۔
بعد نے کہا کہ کوئی آدمی کوئی مقدمہ کوئی مسئلہ لے کر آئے تو اس کے ساتھ انصاف سے پیش آنا یہ عدل ہے. بعد نے کہا کہ اپنا حصہ پورا پورا لینا، دوسرے کا حصہ پورا پورا دینا یہ عدل ہے. اور احسان حسن سلوک کا نام. ہر چیز کو اچھے سے اچھے کام کرنے کا نام احسان ہے. مشہور حدیث مبارکہ ہے جس میں فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھے، پھر جوابات دیے، تو اس موقع پر احسان کے بارے میں پوچھا، مل احسان یا رسول اللہ. پھر خود ہی اس کی وضاحت کی اور فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی آپ ایسے عبادت کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو سکے تو فإنہ یراک، اللہ تو آپ کو دیکھ رہے ہیں. اس کا نام احسان ہے. احسان اور احسان حسن سلوک کا نام بھی ہے. ہر کام جو اچھے سے اچھے انداز سے ہو، فرمایا کہ جب ذبح کرنے لگو تو بھی اچھے طریقے سے ذبح کرو. ہمارا دین ذبح کرنے کو بھی اچھے طریقے سے چھری تیز کر کے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. تو ہر کام کو حسن اور خوبی کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ کرنے کا نام احسان ہے. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، قرابت داروں کو دینے کا حکم ہے، دینے کا حکم ہے. وہ حق تلفی کریں، وہ زیادتی کریں، وہ ظلم کریں، وہ جو بھی کریں، آدمی کا کام کیا ہے ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رشتہ دار میرے ساتھ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں. ان کی ساری شکایتیں اور شکوے کیے اور میں ان کے ساتھ پھر بھی اچھا سلوک کرتا ہوں. فرمایا اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو اس کا نام ہی تو صلہ رحمی ہے، اسی کا نام تو حسن سلوک ہے. اور اگر یہی بات ہے تو آپ ان کے منہ میں گویا کہ راکھ جھونک رہے ہیں، خاک جھونک رہے ہیں. اور آگے 3 چیزوں کی ممانعت فرمائی، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ. اللہ رب العزت فحشا، بے حیائی سے، آج کے دور میں بے حیائی کی بہت ساری شکلیں ہیں، ہر شکل سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام ہو. والمنکر، اور برائی سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام ہو. خلوت میں اور جلوت میں، تنہائی میں اور مجلس میں، ہر جگہ پر اپنے آپ کو گناہ سے، بے حیائی سے اور برائی سے، والبغی اور زیادتی سے، ظلم سے، کسی کی حق تلفی سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام ہو. یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ رب العزت تمہیں نصیحت فرماتے ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ کے وعدوں کو پورا کرو. نصیحت حاصل کرو، لعلکم تذکرون، تاکہ تم، اللہ تمہیں نصیحت فرماتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. نصیحت حاصل کرو جب آدمی کرتا ہے، ظاہر ہے کہ آدمی سبق سیکھتا ہے، اس کو یاد رکھتا ہے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، بعض آدمی ترجمہ کہ تاکہ تم اسے یاد رکھو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ کے وعدوں کو پورا کرو. اذا عاہدتم، جب تم وعدے کرو. وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اپنی قسموں کو مت توڑو ان کے پختہ ہو جانے کے بعد. وَلَا تَنْقُضُوا، مت توڑو، الْأَيْمَانَ قسموں کو، بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ان کے پختہ ہو جانے کے بعد اپنی قسموں کو مت توڑو. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اس حال میں کہ تم اللہ کو اس کے اوپر، اپنے اوپر گواہ بنا چکے، تم اللہ کو ضامن بنا چکے، گارنٹر بنا چکے. جیسے آدمی کسی بڑے کو گارنٹر بناتا ہے، آدمی کو ہوتا ہے جی فلاں آدمی نے گارنٹی دیا، اس کے سامنے ہمارا یہ اگریمنٹ ہوا. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اللہ کا نام لینا یہ گویا کہ اللہ کو گارنٹر بنانا ہے. إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اللہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. وَلَا تَكُونُوا، مت ہو جاؤ، کلتی نقضت غزلہا، کلتی اس عورت کی طرح، اس بڑھیا کی طرح، نقضت غزلہا من بعد قوت انکاثا، نقضت غزلہا، جس نے اپنا جو سوت کاتا ہوا تھا. پرانے زمانے میں آپ نے دیکھا بڑھیا عورتیں جو ہوتی چرخے کاتی تھی اور اس کے ذریعے سے سوت بناتی تھیں اور اون بناتی تھیں اور کپڑے بناتی تھیں. تو اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ. نقضت، جس نے کاٹ ڈالا، توڑ ڈالا، غزلہا، اپنے سوت اور کپڑے کو، من بعد قوت انکاثا، من بعد قوت، پکا ہو جانے کے بعد، انکاثا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ولا تکونوا، مت ہو جاؤ، کلتی نقضت غزلہا من بعد قوت انکاثا، اس عورت کی طرح، نقضت غزلہا، جس نے اپنے سوت کو کاٹ توڑ ڈالا تھا، من بعد قوت، پکا ہو جانے کے بعد، انکاثا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تتخذون، تم یہ چاہتے ہو،
یعنی جیسے ایک عورت اپنا سود کاتے یا کوئی چیز بنائے، کوئی آدمی اپنا گھر بنائے، کوئی بنائے اور اپنے ہاتھوں سے اس کو توڑ دے، تو یہ کتنی بڑی حماقت ہوتی ہے۔ یہ مثال دے کر سمجھایا کہ ایک عہد کر لینا، وعدہ کر لینا، قسمیں کھا لینا، ایسی بات زبان سے نکال دینا کہ جو پکی ہو جائے اور پھر اس کو توڑ دینا، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آدمی اپنا کاتا ہوا سود اس کو توڑ ڈالے۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تتخذون ایمانکم، تم بناتے ہو اپنی قسموں کو دخلا بینکم، آپس میں دخل اندازی کا ذریعہ، ڈھال بناتے ہو، اپنے معاملات کو بگاڑنے کا ذریعہ بناتے ہو۔ دخل کہتے ہیں، اردو کے اندر بھی یہ استعمال ہوتا ہے، دخل اندازی جو ہوتی ہے کہ آپس میں ایک معاملہ طے ہو گیا، اب اللہ کا نام لے کر، اللہ کے نام کی قسم کھا کر اس کو توڑ دینا، اس کو خراب کر دینا، اس میں دھوکہ دہی کا ارتکاب کرنا، اس میں وعدہ خلافی کا ارتکاب کرنا، اس کی ممانعت فرمائی گئی۔ ان تکون امۃ ہی اربع من امہ، ان تکون امہ کہ ہو جائے ایک گروہ، یا اربع من امۃ زیادہ فائدے میں دوسرے گروہ کے مقابلے میں۔ اربع کا معنی اوپر چڑھا ہوا، ربوا، ربوا اونچی جگہ کو کہتے ہیں، اربع اونچا، تو کیا مراد ہے؟ فائدہ حاصل کرنے میں دوسرے کے مقابلے میں اونچا ہو جائے، یا دوسرے کے اوپر غالب ہو جائے، دوسرے پر چڑھ دوڑے۔ یعنی تمہیں یہ نظر آئے کہ جی ان لوگوں کے ساتھ ہمارا معاہدہ تھا لیکن یہ تو ہار رہے ہیں، ہمیں تو فلاں کے ساتھ کر لینا چاہیے، وہ جیت جائیں گے۔ یا کسی معاملے میں بھی قسم کھا کر زیادتی کرنا، اس کی گنجائش نہیں۔ ان تکون امتن کہ کہیں نہ ہو جائے تم میں سے ایک گروہ، یا اربع من امہ وہ دوسرے گروہ سے زیادہ نفع میں نہ رہ جائے، یا دوسرے گروہ کے اوپر مسلط نہ ہو جائے، ان کے اوپر جائے وہ چڑھ نہ دوڑے۔ انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ رب العزت ان قسموں کے ذریعے سے تمہیں جانچتے ہیں اور پرکھتے ہیں، ان وعدوں کی، ان عہدوں اور معاہدوں کی پاسداری کے اعتبار سے اللہ تمہیں جانچتے ہیں اور پرکھتے ہیں۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ضرور بے ضرور اللہ کھول کھول کر بیان کریں گے تمہارے لیے قیامت والے دن، ما کنتم فی تختلفون، وہ جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتے، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو تم سب کے سب کو ایک ہی امت بنا دیتے، یعنی ایک جیسے بنا دیتے، سب کو ہدایت پر لے آتے، سب کو کافر بنا دیتے۔ وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جسے چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ان قریب تم سے پوچھا جائے گا اس چیز کے بارے میں جو کچھ تم کرتے تھے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوا، اور مت بناؤ، ایمانکم اپنی قسموں کو، دخلا بینکم ایک دوسرے کے معاملات میں بگاڑ کا ذریعہ، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا، مکر و فریب کا باعث مت بناؤ، دخل اندازی کا ذریعہ مت بناؤ۔ فتزل قدم بعد ثبوتها، کہ اس کی وجہ سے قدم لڑکھڑا جائیں، بعد ثبوتها پختہ ہو جانے کے بعد، وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبیل اللہ، اور تمہیں برا انجام چکھنا پڑے، برے انجام سے دوچار ہونا پڑے اس سبب سے جو تم اللہ کے راستے سے جو تم نے روکا۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہو جائے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، مت بیچو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو ثمنًا قلیلا، تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں۔ انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے، ینفد وہ فانی ہے، ختم ہو جانے والا ہے، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ، اور البتہ ضرور بے ضرور ہم دیں گے بدلہ، الَّذِينَ صَبَرُوا ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، أَجْرَهُمْ ان کے اجر کا بدلہ دیں گے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اس سے بہتر اور عمدہ، 10 گنا بڑھا کر، 700 گنا بڑھا کر، إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بغیر حساب کر کے اس کا صلہ دیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی بھی نیک اعمال کرے، مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، اور وہ مؤمن ہو، فلنحینہ حیاتا طیبہ، تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ آخرت کی پاکیزہ زندگی تو ہے ہی ہے، دنیا کی پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ جس میں سکون ہو۔ دنیا کی پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ جو الغنا و غنا نفس کہ دل کا آدمی بادشاہ ہو، قناعت کے ساتھ، سادگی کے ساتھ، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور البتہ ضرور بے ضرور ہم انہیں دیں گے، اجرہم ان کا بدلہ، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
بہتر شکل میں بدلا ما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کرتے تھے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پس جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اللہ رب العزت سے پناہ چالیں شیطان مردود کے شر سے. ایک دشمن ظاہری ہے، اس کے مقابلے میں جہاد ہے، اور ایک دشمن باطنی ہے شیطان اور نفس، اس کے مقابلے میں صرف اور صرف اللہ سے نصرت ہے. انہ لیس لہ سلطان، بے شک اس کا کوئی زور نہیں چلتا، علی الذین آمنوا، ایمان والوں پر، وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر انہیں چاہیے کہ بھروسہ کریں. وعلی ربہم یتوکلون یعنی وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں ایمان والے، تو جب بھروسہ کرتے ہیں تو ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، بے شک اس کا زور تو ان لوگوں پر چلتا ہے، الذین یتولونہ، جو اس کو دوست بناتے ہیں، والذین هم بہ مشرکون، اور وہ لوگ جو اس کو شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی اس کی وجہ سے شریک ٹھہراتے ہیں. ہم بھی مشرکون، اس کی وجہ سے، اس کے بہکانے کی وجہ سے مشرکون، مشرک بن جاتے ہیں، ان پر اس کا زور چلتا ہے. دوبارہ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتے ہیں عدل کا اور احسان کا، وایتاء ذی القربی، اور قرابت داروں کو دینے کا، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور اللہ رب العزت تمہیں روکتے ہیں بے حیائی سے، برائی کے کاموں سے، والبغی، اور سرکشی سے. یہ جمعہ کے خطبے میں یہ آیت مبارکہ آپ نے دیکھا ہوگا، ہمیشہ سے پڑھی جا رہی ہے اور ہمیشہ پڑھی جاتی ہے. یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ رب العزت تمہیں نصیحت کرتے ہیں لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد رکھو. واوفوا بعہد اللہ، اللہ کے وعدوں کو پورا کرو. اذا عاہدتم، جب تم وعدے کرو. ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدہا، قسموں کو مت توڑو ان کے پکا ہو جانے کے بعد. وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، حالانکہ تم اللہ کو اس پر گواہ بنا چکے، کارساز اور نگران بنا چکے. ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ رب العزت جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. ولا تکونوا کالتی نقضت غزلہا من بعد قوت انکاثا، اس بڑھیا کی طرح مت ہو جاؤ، نقضت غزلہا، جس نے اپنے کاٹے ہوئے سود کو کاٹ ڈالا، توڑ ڈالا، من بعد قوت، اس کے پکا ہو جانے کے بعد، انکاثا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، کہ تم بنانے لگو اپنی قسموں کو دخلا بینکم، آپس میں دخل اندازی کا، آپس کے معاہدوں کو توڑنے کا، ایک دوسرے کو دھوکہ اور فریب دینے کا ذریعہ بنانے لگو. ان تکون امۃ ہی اربع من امہ، کہ ہو جائے ایک گروہ زیادہ نفع والا دوسرے گروہ کے مقابلے میں، ایک گروہ زیادہ غالب دوسرے کے مقابلے میں. انما یبلوکم اللہ بہ، بے شک اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے تمہیں آزماتے ہیں. ولا یبینن لکم یوم القیامہ، ضرور بے ضرور اللہ رب العزت کھول کھول کر بیان کر دیں گے تمہارے لیے قیامت والے دن، ما کنتم فی تختلفون، وہ جس میں تم اختلاف کرتے تھے. ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ رب العزت چاہیں، لجعلکم امۃ واحدہ، تو تم سب کو ایک امت بنا دیں. ولکن یضل من یشاء، لیکن اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں، ویہدی من یشاء، جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. ولا تسألن عما کنتم تعملون، اور البتہ ضرور بے ضرور تم پوچھے جاؤ گے عما کنتم تعملون، ان چیزوں کے بارے میں جو کچھ تم کرتے تھے. ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم، مت بناؤ اپنی قسموں کو ایک دوسرے کے درمیان دخل اندازی، دھوکہ فریب دینے کا ذریعہ. فتزل قدم بعد ثبوتها، کہ لڑکھڑا جائیں قدم ان کے پختہ ہو جانے کے بعد. وتذوقوا السوء، اور تم برے انجام سے دوچار ہو جاؤ. بما صددتم عن سبیل اللہ، اس وجہ سے جو تم نے اللہ کے راستے سے روکا. ولکم عذاب عظیم، تمہارے لیے بڑا عذاب ہے. ولا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا، مت خریدو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو، مت بیچو. یہ خریدو اور بیچو دونوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ولا تشتروا، مت بیچو بعہد اللہ، اللہ کے عہد اور وعدوں کو، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت کے بدلے میں. انما عند اللہ هو خیر لکم، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. ما عندکم ینفذ، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانا ہے، ختم ہو جانے والا ہے. وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، البتہ ضرور بے ضرور ہم جزا دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا. اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اجر اور صلے کا عمدہ انداز سے، جو کچھ وہ کرتے تھے اس سے زیادہ بہتر. من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی نیک اعمال کرے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو. فلنحینہ حیاتا طیبہ، تو ہم اسے ضرور بے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے. ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون، اور ضرور بے ضرور ہم بدلہ دیں گے، اس صلہ دیں گے اس کے اجر کا، اس بہتر حالت میں جو کچھ وہ کرتے تھے اس کا بہتر سے بہتر بدلہ دیں گے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، بس جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اللہ رب العزت سے کی جو پناہ ہے وہ مانگے شیطان مردود کے شر سے. تو یہ اعوذ باللہ کہنے کا حکم ہے. جب بھی قرآن کریم کی آدمی تلاوت کرنے لگے تو اعوذ باللہ ضرور پڑھے. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا،
بے شک اس کا کوئی زور نہیں چلتا ایمان والوں پر، وعلی ربہم یتوکلون، ایمان والے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، اس کا زور ان لوگوں پر چلتا ہے الذین یتولونہ جو اس کو اپنا دوست بناتے ہیں، والذین ہم بہ مشرکون، اور وہ جو اس کے کہنے کی وجہ سے، اس کے بہکانے کی وجہ سے مشرکون، مشرک ہیں، شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، ان پر زور چلتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔